کیا ہے کہ یار جنت کسی بھی جو ہم بنا رہے ہیں، تم نے یہ سن لیا نا کہ حوریں ہوں گی اور سونے اور چاندی کی سیڑھیاں ہوں گی، ہیرے جواہرات کے گھر ہوں گے اور نہریں ہوں گی، اور ایسی نہریں ہوں گی جو دودھ سے زیادہ سفید ہوں گی، شہد سے زیادہ میٹھی ہوگی، برف سے زیادہ ٹھنڈی ہوگی، اور وہ تمہارے بیڈ روم سے گزر رہی ہوگی۔ جب تمہارا جی چاہے گا صاف و شفاف شربت اٹھا کے پانی پی لو گے۔ طوبا کا ایک درخت ہے، ہر درخت کی ایک ڈالی، ہر جتنے بھی جنت میں افراد ہیں سب کے گھر کے اندر ہوگی۔ اس ڈالی کی خصوصیت یہ ہوگی کہ ڈالی بس ایک ہے، تمہارا جی چاہ رہا ہے آم کھانے کا تو اس پہ آم آ جائے گا، تمہارا جی چاہ رہا ہے سیب کھانے کا تو اس پہ سیب آ جائے گا، تمہارا جی چاہ رہا ہے انگور کھانے کا تو اس پہ انگور آ جائے گا۔ جس چیز کا تمہارا جی چاہے گا جنت میں تمہارے سامنے، تمہارے ذہن میں خیال آیا کہ مجھے یہ چیز چاہیے، جنت میں وہ چیز آ جائے گی۔ مگر یہ کس کو ملے گا؟ قرآن کہہ رہا ہے تم لاکھ تمنائیں جنت کرتے رہو، اُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ۔ ہم نے جنت کو کس کے لیے سجایا ہے؟ متقین کے لیے۔ سنیے گا انشاءاللہ لطف آئے گا۔ ہم نے جنت کو متقین کے لیے سجایا ہے، ہم نے جنت کو متقین کے لیے بنایا ہے۔ ہر انسان کا ایک اور آخری خواہش جنت ہے۔ جتنے بھی افراد یہاں بیٹھے ہیں آپ سب کی آخری خواہش یہی ہے نا، جنت میں چلے جائیں۔ ہر آدمی چاہتا ہے انسان نماز پڑھتا ہے جنت میں چلے جائے، روزے رکھتا ہے جنت میں چلے جائے، حج ادا کرتا ہے جنت میں چلے جائے، کچھ بھی کر رہا ہے اس کے دماغ میں یہ ہے کہ اس کے عوض میں مجھے خدا جنت دے دے۔ کوئی کام کر رہا ہے نیک، اس کے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ اس کے عوض میں خدا مجھے جنت دے دے، ایک اچھا کام۔ صلوات پڑھیے گا محمد وآلہ۔ اب عزیزان گرامی میں آپ کی خدمت میں ایک بات کہوں کہ جنت مل جائے تو دیکھیں جنت کے لیے ایک جو فارمولہ ہمارے یہاں ممبروں سے بیان کیا جاتا ہے اور علماء بیان کرتے ہیں، اور وہ فارمولہ یہ ہے عبادت۔ یہی فارمولہ ہوتا ہے نا کہ عبادت کرو تو جنت ملے گی، عبادت کرو تو جنت ملے گی۔ نہیں آپ توجہ کریں تو یہاں سے مجلس میں شروع کر دیتا ہوں۔ عبادت کرو تو جنت ملے گی، عبادت کرو تو جنت ملے گی، یہی تو کہا جاتا ہے عبادت کرو۔ اب اگر آپ توجہ کر رہے ہیں تو یہاں سے گفتگو شروع کر رہا ہوں کہ نماز اگر انسان قاعدے سے پڑھ رہا ہے تو جنت میں جائے گا، روزے سے رکھا ہے تو جنت میں جائے گا، مستقیم ہے حج کر رہا ہے تو جنت میں جائے گا، اگر مال تیرے ساتھ پہنچ گیا ہے، زکات دے رہا ہے تو جنت میں جائے گا، سال بھر کے کھانے پینے کے بعد اگر بچ رہا ہے خود نکال رہا ہے تو جنت میں جائے گا، عقیدے میں آ جائے، عقیدہ توحید درست کر لیا تو جنت میں جائے گا، عقیدہ الہی درست کر لیا تو جنت میں جائے گا، عقیدہ نبوت درست ہو گیا تو جنت میں جائے گا، عقیدہ امامت درست ہو گیا تو جنت میں جائے گا، عقیدہ قیامت درست ہو گیا تو جنت میں جائے گا۔ عمل اور عقیدے کے بنیاد سے انسان جنت میں جائے گا۔ لیکن اگر آپ آمادہ ہیں بچوں کی طرف سے مجلس ہے تو میں جملہ کہوں، چاہے یہ ساری چیزیں ہیں کہ نماز پڑھو جنت ملے گی، روزہ رکھو جنت ملے گی، کیا جنت میں چلے جاؤ گے؟ حج ادا کرو جنت میں چلے جاؤ گے، نیک کام کرو جنت میں چلے جاؤ گے۔ وہی حدیث آگے بڑھ کے کہتی ہے ماں کی خدمت کرو تمہارے ماں کے پیروں کے نیچے جنت ہے۔